ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله سب پڑھو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين درود شریف نہیں آتا سب پڑھو وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين ويا شفيع المذنبين ويا سيد المرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللہ کی سرتا بقدم شان ہیں یہ آج کی اس خوبصورت محفل کا عنوان ہے عظمت مصطفیٰ. یہ لکھا ہے جی محفل میلاد مصطفیٰ. محفل میلاد مصطفیٰ. محفل میلاد مصطفیٰ میں عظمت رسول کے خطبے پڑھے جاتے ہیں. حضور کی شان ختم نبوت کے قصیدے گائے جاتے ہیں. حضور کے چاروں یاروں کی مدح سرائی کی جاتی ہے. حضور کی آل اقدس و اطہر کے ساتھ غلامانہ عقیدتوں کا اظہار کیا جاتا ہے. غوث پاک کا نعرہ لگایا جاتا ہے. داتا صاحب کا نعرہ لگایا جاتا ہے. سلطان العارفین کا کلام پڑھا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت کا سلام پڑھا جاتا ہے. اس لیے ہوش کے ساتھ بیٹھنا ہے, خوش دلی کے ساتھ بات سننی بھی ہے, جواب بھی دینا. اور جب حضور کی عظمت رفعت کا جملہ بولا جائے, سنا جائے, پڑھا جائے تو پھر نعرہ لگانا ہے لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ وسعدیک یا حبیب اللہ. اعلیٰ حضرت کے مصرے میں پڑھ رہا تھا آپ کے سامنے. اللہ کی سرتا بقدم شان ہیں یہ, انسان ہی انسان وہ انسان ہیں یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے, یعنی جب ہم قبر میں گئے تو خالی ہاتھ نہیں گئے, اپنے دل میں نبی کی یادوں کا دیا روشن کر کے لے گئے. سونے دیاں یاداں دا دیوا بالیا اپنی قبر وچ. اس کا یہ مطلب ہے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, سونیا مدینے دیا منٹھارا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. کن کا نقش قدم راہ خدا ہے؟ غوث اعظم. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد, قبلہ دین مدد کعبہ ایماں مدد. سنیم نعرائے یا غوث اعظم می زنم, دمز شاہ احمد رضا خان. دمز شاہ احمد رضا خان, وہی احمد رضا جنہوں نے عزت مصطفیٰ کا پرچم لہرایا. وہی احمد رضا جنہوں نے عظمت مصطفیٰ پر پہرا دیا. وہی احمد رضا جنہوں نے ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کی. وہی احمد رضا
جو حضور کے علم غیب کو قرآن و حدیث سے بیان کرتا رہا، وہی احمد رضا جو مصطفیٰ کی نورانیت کے خطبے پڑھتا رہا، وہی احمد رضا جو 4 یاروں کا عاشق زار ہے اور آل رسول پر دل و جان سے وہ قربان ہے۔ اعلیٰ حضرت، سارے جواب دو، سب جواب دو۔ عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت، اعلیٰ عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت۔ وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سیدہ پاک کی چوکھٹ پہ سر جھکا کے کھڑے ہوئے، حضور کے جگر کے ٹکڑے، دل کے ٹکڑے بی بی بطول زہرا رضی اللہ تعالی و تبارک عنہا و سلام اللہ و صلواتہ علی ابیہا و علیہا، ان کی چوکھٹ پہ کھڑے ہوئے تو پڑھنے لگے، کیا بات رضا اس شمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، اللہ زہرا ہے کلی جس میں حسین اور پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور زہرا پاک کی اولاد ہمارے ہی گھر میں ہے۔ زہرا پاک کی اولاد داتا گنج بخش ہے، کس کے گھر میں ہے؟ زہرا پاک کی اولاد غوث اعظم ہے، کس کے گھر ہیں؟ زہرا پاک کی اولاد سخی شہباز کلندر سہروردی غوث العالمین شیخ بہاؤدین زکریا ملتانی کے خلیفہ ہیں، کس کے گھر میں ہیں؟ بطول زہرا کی اولاد بھی اہل سنت کے گھر میں ہے، ابو بکر بھی اہل سنت کے گھر میں، عمر بھی اہل سنت کے گھر میں، عثمان بھی اہل سنت کے گھر میں، اور رب نے اکھاں دتیاں جے تک کو مولا علی بھی اہل سنت کے گھر میں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک۔ اس لیے تو سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، سبحان اللہ، اہل سنت کا ہے، اور کدا بیڑا ترے گا، بیڑا ترے گے سنیاں دا بیڑا ترے گا، اللہ باقی سب دیاں بیڑیاں غرق ہونیاں ہیں، کوئی صحابہ کا گستاخ، کوئی اہل بیت کا گستاخ، کوئی حسین پاک کا بے ادب، کوئی غوث پاک کا بے ادب۔ اہل سنت وہ ہیں، صحابہ کو بھی لاکھوں سلام، اہل بیت کو بھی لاکھوں سلام، صحابہ کے در کی خاک ملے سرما بناتے ہیں، اہل بیت کی چوکھٹ پہ سو جان سے سر نیاز جھکاتے ہیں۔ اللہ اللہ یا سبحان اللہ، بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سبحان اللہ، سید صاحب کا فیض ہے، شاہ جی کا فیض ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہا سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے؟ وہ احمد رضا جن کا ترانہ پوری دنیا میں گونج رہا ہے، کون سا ترانہ؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، مہر چرخ نبوت پہ بے حد درود، گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس زمین سعادت پہ لاکھوں سلام، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، جو کہ عزم شفاعت کو کھنچ کر بندھی
اس کمر کی حمایت پہ لاکھوں سلام، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں صاحب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، واہ بھیجیں سبحان صاحب ان اللہ۔ کی شوکت پہ غوث اعظم امام التقا والنقا جلوائے شان قدرت پہ، جلوائے شان قدرت پہ یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، امام احمد رضا نے سینہ تان کے مولا علی کی زلف کار لہرا کر، عمر فاروق اعظم کا درہ لہرا کر، قرآن کو سینے سے لگا کر، فرمان نبی لبوں پہ سجا کر یہ فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ نبی پاک نے فرمایا تھا اصحابی کن نجومی بیئیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ہدایت کے چمکتے ستارے ہیں، وہ ابو بکر صدیق اکبر ہوں، وہ عمر فاروق اعظم ہوں، وہ عثمان غنی ہوں، وہ مولا علی ہوں، وہ ابو سفیان ہوں، وہ امیر معاویہ ہوں، سب ہدایت کے تارے ہیں، حضور کے کرم سے ماہ پارے ہیں۔ اور فرمایا میرا حسن میرا حسین ان کی کیا شان ہے؟ فرمایا جو مرتبہ مقام حضرت نوح کے سفینے کا تھا، میری امت کے لیے میری آل سفینہ نوح کی مانی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، نعرہ رسالت، من سب نبیشن، من سب نبیشن، رضوی تیرے جان نثار، رضوی تیرے جان نثار۔ حضور نے اپنے صحابہ کو ہدایت کا تارا کہا، حضور نے اپنے صحابہ کو کیا کہا اور اپنی آل کو کیا کہا؟ سفینہ نوح۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو بیٹھ گیا تھا نا، اللہ کے عذاب سے بچ گیا تھا، پار لگ گیا تھا۔ جو اہل بیت کے سفینے میں چڑھ جائے گا وہ تر جائے گا۔ اور سفینے کا سفر، کشتی کا سفر، دریا سمندر کا سفر سورج کو، چاند کو، تاروں کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ سمت کا تعین، رستے کا تعین یا سورج کو دیکھ کر ہوتا ہے، یا چاند کو دیکھ کر ہوتا ہے، یا تاروں کو دیکھ کر ہوتا ہے۔ سورج تے چند آپو آمنہ دا لال تے تارے ابو بکر پیارے، عمر پیارے، عثمان پیارے، علی پیارے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے امام احمد رضا کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ فرمایا جس کشتی جیسی بیٹھیاں کشتی آلے رسول دیے تے جنہ تاریاں دے چانن جیسی سفر بے کرنیاں، وہ تارے کون نے؟ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ سبحان اللہ۔ جس کو سمجھ آئیے وہ کہے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ جس کو سمجھ آئیے وہ کہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ جس کو سمجھ آئیے وہ کہے من سب نبیًا، فاقتلوہ، من سب نبیًا، فاقتلوہ، من سب نبیًا، فاقتلوہ، من سب نبیًا۔ فاقتلوہ۔ حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کا خطبہ، حضور کی عظمت کا جلوہ، حضور کی رفعت کا دبدبہ، حضور کی عظمت و جلالت کا شہرہ کیسا ہے؟ امام احمد رضا فرماتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، اللہ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ آدم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا رب، یا رب اسألک بحق محمد۔ آدم بھی کہتے ہیں ربا تیرے کو مانگنا تے صدقہ محمد دا مانگنا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں بیت اللہ بنا کر، رب کا گھر بنا کر
حجر اسود لگا کر طواف فرما کر کہتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا، ربا سونیا مکہ وسانے تے محمد نو بھیج دے، ربا سونیا جگ وسانے تے محمد نو بھیج دے۔ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام ہیں تو ان کو بھی رب کہتا ہے یا عیسیٰ ابن مریم آمن بمحمد وامر امتک ان یؤمنوا بہ۔ رب کہتا ہے عیسیٰ تجھے میں نے جو عظمت کا تاج پہنایا وہ بھی محمد کا صدقہ ہے، تو بھی ان کا نام لیا کر، اپنی امت کو بھی میرے مصطفیٰ کا چرچا سنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ہر دور میں ذکر مصطفیٰ، ہر جا ذکر مصطفیٰ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا کے پاس ایک مولوی صاحب آئے، کہا سرکار آپ سے میں نے سنا ہے آپ کہتے ہیں کہ پورا قرآن حضور کی نعت ہے۔ میں ہاں پورا قرآن حضور کی نعت ہے۔ کہا جی آپ کہتے ہیں کہ ہر صورت میں حضور کے ہی جلوے ہیں۔ میں ہاں قرآن کی ہر صورت میں آمینہ کے لال کی صورت کے جلوے۔ اللہ۔ کہا جی پھر ایک سوال ہے۔ میں بولو۔ مولوی صاحب کہنے کے جناب سوال یہ ہے کہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورت تو اللہ تعالیٰ کی توحید کا سبق پڑھا رہی ہے، اس میں تو توحید الہی کے جلوے ہیں، اللہ تعالیٰ کی احدیت کا بیان، اللہ تعالیٰ کی صمدیت کا بیان، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا بیان، رب کریم کی ربوبیت کا بیان، اس کے لا شریک ہونے کا بیان، اس کے ازلی ابدی ہونے کا بیان، اس کے واحد و یکتا ہونے کا بیان، یہ سارے مسائل ہیں۔ تو اس میں رسول پاک کی نعت کہاں؟ اس میں حضور کی نعت کہاں؟ هو اللہ وہ اللہ ہے، احد وہ ایک ہے، اللہ صمد اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد نہ او دے ماپے نے نہ او کسی دا پیوے، ولم یکن لہ کفوا احد، او دے جا کوئی نہیں، او دے ورگا کوئی نہیں، او دی مثال کوئی نہیں۔ امام احمد رضا سے پوچھا حضور بتائیے اس میں حضور کی نعت کہاں، اس میں حضور کی بات کہاں، اللہ۔ اس میں حضور کی تجلیات کہاں، اس میں حضور کے انوار و تجلیات کی برسات کہاں، اس میں ذکر مصطفیٰ کی بارات کہاں؟ اب سامنے احمد رضا بیٹھے تھے، سامنے کون تھے؟ سامنے کون تھے؟ احمد رضا۔ رب دی سو آج بھی سامنے احمد رضا ہی نے، اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت تھے جن کی صبح چمکا کرتی تو حضور کے چہرہ والضحیٰ کی روشنی میں چمکا کرتی، جن کی شام ڈھلا کرتی تو حضور کی زلفوں کے سائے میں ڈھلا کرتی، جن کا دن بھی وقف ثنائے مصطفیٰ تھا، جن کی رات بھی وقف ذکر رسول تھی، جن کا جینا مصطفیٰ کے لیے، جن کا مرنا مصطفیٰ کے لیے، جن کی ایک ایک سانس مصطفیٰ کے لیے۔ امام احمد رضا تو امام احمد رضا ان کے پڑپوتے سیدی تاج الشریعہ مفتی اختر رضا رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ بستی بستی کریا کریا، تاج الشریعہ، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، تاج دھارے ختم نبوت، نعرہ رسالت۔ کیا کہا تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ نے؟ فرماتے ہیں چاندنی 4 دن ہے سبھی کے لیے، چاندنی 4 دن ہے سبھی کے لیے، ہے صدا چاند عبد النبی کے لیے۔ امام احمد رضا نے کہا تھا خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں اور رضا بیلیا چنتا نہیں کرنی، دنیا سے بھی بلے بلے تے خیراں، قبر سے بھی بلے بلے تے خیراں، حشر دیاڑے بھی بلے بلے تے خیراں،
حضور ایہو جہا کی کم کیتا جے کہ دوواں جانی بلے بلے تے خیرہ. فرمایا میں اپنے گلے چ نبی دی غلامی دا پٹا پا لیتا ہے. اللہ سبحان اللہ. لبیک 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 یا رسول کیا اللہ. سمجھے؟ فرماتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا. خوف ہوئے تے میلاد دے منکران ہوئے نا. اللہ خوف ہوئے تے صحابہ دے گستاخان ہوئے. خوف ہوئے تے اہل بیت دے بےدبان ہوئے. خوف ہوئے تے ولیاں دے دشمنان ہوئے. سانو کادا خوف؟ ساڑھے سر تے صدیق اکبر نے. بولو سبحان اللہ. ساڑھے سر تے فاروق اعظم نے. ساڑھے سر تے عثمان غنی نے. ساڑھے سر تے مولا علی نے. علی آپا بھی ساڑھے سر تے علی دی آل بھی ساڑھے سر تے. اللہ سبحان اللہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سبحان اللہ. فرماتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. امام احمد رضا فرماتے ہیں میں عبد النبی بن گیا، میں عبد الرسول بن گیا، میں عبد المصطفیٰ بن گیا، میں عبد محمد بن گیا. ملا نے آکھا تو احمد رضا کے پہ آخنا ہے عبداللہ بن، عبداللہ بن، تو عبد مصطفیٰ بننا ہے. تو امام احمد رضا نے قرآن کھول کے ملا دے اگے کر چھڑیا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. رب آخدا ہے اپنے آپ کو 70 کروڑ واری عبداللہ آخ، میں وعدہ رحمت دا نہیں کرتا. تو ایک واری اپنے آپ 70 کروڑ واری عبداللہ آخ، ایک واری رب دی رحمت دا وعدہ نہیں. تو ایک وار اپنے آپ عبد المصطفیٰ آخ، عبد النبی آخ. رب کہندا میری رحمت ہی تیرے واسطے ہے، میرا کرم ہی تیرے واسطے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور گھر سمجھ آئی دے؟ سبحان اللہ نہیں شاہ جی نو آئیے، سبحان اللہ مولانا نو آئیے. اور تسی بھی سمجھو سبحان اللہ. اور سنیو رب دی سو سمجھ لو. آلہ حضرت بھی تانوں جگاندے رہے. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. سنیو سونے والو، تسی سونے والے بھی ہو تے تسی سونے والے بھی ہو تے اللہ تسی سونے والے بھی ہو. ایک سونا ٹو سلیپ، خوابیدن سو جانا. ایک سونا مدینے دا تاجدار تے ایک سونا چاندی ہیرا موتی. آلہ حضرت فرماندے نے سنیو سویا نہ کرو، مدینے دے سونے نو تکیا کرو. سنیو تہاڈے کول ایمان دا سونا ہے، ڈاکو تہاڈا ایمان لٹنا چاہندے گے. نا داتا صاحب تے غوث پاک دا لڑ پھڑ کے مولا علی دے قدمہ دے سر چکا کے ابو بکر عمر عثمان دا رستہ اپنا کے نبی تک اپڑ جاؤ. رب بخش دے گا جے، رب کرم کر دے گا جے. اللہ سبحان اللہ. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی. سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. کوئی چور بک بک کردہ ہے ابو بکر صدیق دی شان چ، کوئی چور بک بک کردہ ہے غوث پاک دی شان چ. ساڑا چوروں نال کوئی تعلق واسطہ جی رانجا ملے او دے قدم چوما، میرا واسطہ نہیں کہہ دو چور دینا. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آئی؟ عبد نبی بنو، عبد مصطفیٰ بنو، عبد الرسول بنو، نبی کے بندے بنو، محمد کے بندے بنو. رب کہتا ہے جو محمد کا بندہ بن گیا میری رحمت اسی کے لیے. کتنے بھی گناہ کر لو، اگر نبی کے بندے بن جاؤ گے، محمد کے بندے بن جاؤ گے صلی اللہ علیہ وسلم، تو رب کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. پھر سوچنا نہیں کی بنے گا، جنت ہے ہی عباد مصطفیٰ کی خاطر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس حقیقت کو تاج شریعہ نے یوں بیان کیا کہ چاندنی 4 دن ہے سبھی کے لیے. اللہ چاندنی 4 دن ہے سبھی کے لیے، ہے صدا چاند عبد النبی کے لیے. منکرو عیش کر لو یہاں 4 دن،
منکر و ویش کر لو یہاں 4 دن، مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے۔ اور اختر قادری خلد میں چل دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے۔ سبحان اللہ، حضور کی عظمت صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی رفعت صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی شان و شوکت صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا جلوہ شیخ سعدی نے دیکھا تو پکار اٹھے بلغ العلا بکمالہ۔ اے پرسوں رات آندھی بھی یہ پڑھن والی بلغ العلا بکمالہ، پرسوں رات سونے نبی دے معراج دی رات، نبی دی شان معراج دی رات۔ مولانا محدث اعظم کی بڑی باتیں مجھے سنا رہے تھے اور کلیجہ ٹھار رہے تھے۔ میرے استاذ جن سے میں نے پڑھا مولانا مشتاق احمد فاروقی محدث اعظم کے، آپ خلیفہ ہیں، مرید ہیں، شاگرد ہیں۔ آپ نے فرمایا فیصل آباد لائر پور معراج کا جلسہ ہو رہا تھا، ہزاروں کا مجمع، آدھی رات کا وقت، محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد خطاب فرما رہے تھے، حضور کی شان معراج بیان فرما رہے تھے۔ حضور کی معراج کے جس کی شان میں امام احمد رضا نے یوں کہا، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر انا دل کا بولتے تھے۔ واہ سبحان اللہ۔ وہاں فلک پر ادھر زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تو قاضی وصال کے تھے۔ سبحان اللہ۔ جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے۔ ثناء سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی ہوس نہ پروا روی تھی، کیا کیسے قافیے تھے۔ حضور کی شان معراج، شیخ سعدی شیرازی نے حضور کے کمالات، حضور کی عظمتوں کا جلوہ دیکھا تو کیا کہا، بلغ العلا بکمالہ۔ محدث اعظم بیان کر رہے ہیں، محدث اعظم وجد میں آ گئے، ایک عجب استغراق کی کیفیت طاری ہو گئی۔ فرمایا کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام آسمانوں پر نہیں جا سکتے، حضور عرش پر نہیں جا سکتے، کرہ ناری ہے، کرہ ہوائی ہے، کرہ ظلمات ہے، یہ ہے وہ ہے۔ محدث اعظم نے کہا کون ہے جو کہتا ہے حضور نہیں جا سکتے؟ فرمایا وہ دیکھو رسول پاک تشریف لیے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحان اللہ۔ میرے شیخ میرے استاد فرماتے ہیں آپ نے جب ہاتھ اٹھایا تو کچھ لوگوں کی نگاہ آپ کا ہاتھ دیکھ کر ادھر اٹھ گئی، اور جس کی نگاہ اٹھی وہ قربان ہو گیا، حضور کے جلوے دیکھنے لگا، نور مصطفیٰ کی بارات دیکھنے لگا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی۔ یہ محدث اعظم مولانا سردار احمد ہیں، ان کے اوپر مفتی اعظم ہیں، حجت الاسلام ہیں، اعلیٰ حضرت ہیں، غوث اعظم ہیں، امام اعظم ہیں۔ اتنی صدیوں کے بعد ان کے ایک غلام کا یہ مرتبہ ہے کہ وہ 1400 سال کے بعد بھی معراج مصطفیٰ کا جلوہ دکھا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ابو بکر صدیق کا کیا مرتبہ ہوگا، عمر فاروق اعظم کا کیا مرتبہ ہوگا، عثمان غنی کا کیا مرتبہ ہوگا، مولا علی کا کیا مرتبہ ہوگا، اور میں سناتا ہوں صدیق اکبر کا کیا مرتبہ ہے۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں
جب میں اس عالم تجرید و تفرید میں پہنچا، اس عالم نور میں پہنچا، تو میرے قلب مبارک کو وحشت ہوئی، اور یہ دلیل ہے معراج جسمانی کی، یہ خواب نہیں تھا، حقیقت میں حضور اس عالم نور میں تھے۔ فرمایا جب میرے قلب مبارک کو وحشت سی محسوس ہوئی، تجلیات جلال الہیہ کا جلوہ تھا میرے قلب مبارک پر، جب وہ اثرات مرتب ہوئے تو مجھے ابو بکر کی آواز آئی۔ ابو بکر کہہ رہا تھا کف یا محمد، سونیا کھڑے ہو جاؤ، ان ربک یصلی، تو رب درود پہ پڑھتا جے سلام پہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معراج کی رات جہاں کوئی نبی بھی نہیں پہنچ سکا، وہاں حضور نے کس کی آواز سنی؟ بولو، جڑا صدیق اکبر دے بارے کی پونکے نہ ہو دی زبان جیب گدی تو کھچ لو۔ حضور نبی پاک نے فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جو کوئی میرے کسی صحابی کی توہین بے ادبی کرے اس کو کہہ دو لعنت ہے تیرے شر پر۔ اللہ، صدیق اکبر، بابا جی خادم حسین رضوی نے فرمایا تھا کیڑا کتا پونک دا صدیق اکبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدیق اکبر تے حالی بھی بڑے احسانات نے اسلام ہوتے، لبیک یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ پریشان نہیں ہونا، ڈرنا نہیں، اسی صدیق اکبر دا دفاع کرنے پہ ہاں، کسی غدار دی گل نہیں کیتی، اسی یو دی گل کیتی ہے اسلام دے ہوتے جدی احسانات نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی جتنی نیکی تھی ہم نے بدلہ چکا دیا، ایک ابو بکر ہے اس کے احسانات کا بدلہ نہیں چکایا، اس کے احسانات کا بدلہ اللہ ہی ادا فرمائے گا۔ صدیق اکبر، حضور نے سر عرش ندا سنی، صدیق اکبر کی ندا سنی۔ حضور فرماتے میں نے دل مبارک میں سوچا ابو بکر یہاں کہاں، یہاں تو کوئی نبی نہیں پہنچ سکا، تو ابو بکر یہاں؟ تے رب نے فرمایا سونیاں گل اے وے تینوں اپنے یار نال پیار ہی اننا میں تیرے دل دی توجہ واسطے اسی ابو بکر دی آواز کلام فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور عثمان غنی کی شان تفسیر روح البیان میں ہے، حضور جب معراج کی رات آسمانوں میں گئے نا تو حضرت عثمان غنی کو وہاں دیکھا۔ بولو سبحان اللہ۔ کس کو دیکھا؟ حضرت عثمان غنی کو۔ فرمایا عثمان آپ یہاں؟ عرض کی سونیا تہجد دا صدقہ، وتہجد بہ نافلۃ لک۔ اور فاروق اعظم، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں جنت میں گیا، جنت کے محلات دیکھے، ایک بڑا سونا شاندار محل دیکھا، فرماتے ہیں اس محل کو میں نے اندر سے دیکھنے کی تمنا فرمائی، میرے دل میں آیا کہ میں اس محل کے اندر جاؤں، تو جا کے دیکھا وہ محل عمر کا تھا۔ میں اس محل کو اندر سے بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ باہر سے اتنا سونا ہے، اندر سے کتنا ہوگا۔ فرماتے ہیں جب دیکھا کہ یہ عمر کا محل ہے تو مجھے عمر کی غیرت یاد آئی، میں اندر نہیں گیا۔ حضور نے جب یہ بات سنائی، عمر سامنے بیٹھے تھے، عمر فاروق اعظم رونے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں تو آپ کے در کا غلام ہوں، حضور آپ میرے محل میں تشریف لے جاتے میں نے کی خیرت کرنا تھی۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور مولا علی۔ درۃ التاج میں روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام معراج سے آئے نا تو جنتی حلہ لے کر آئے، جنتی جبہ لے کر آئے۔ فرمایا سوال میں کرنا، جڑا جواب دے گا جبہ ہوتا انعام ہے۔ حضور نے سب نو سوال کیتا، جواب مولا علی نے دیتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے تو حجت الاسلام سیدی حامد رضا فرماتے ہیں ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جام، دستے حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو۔ حضور کی عظمت، حضور کی رفعت، حضور کی شان و شوکت کیسی ہے؟ ایسی ہے کہ سب نبیوں اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضور کا کلمہ پڑھنے کا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، سب نبیوں پر لازم اور واجب ہے
کہ ہمارے حضور کی عزت و تکریم کریں، ہمارے حضور کا ادب و احترام کریں. اور یہ ہمارے حضور کا ادب و احترام ہے علیہ السلام کہ معراج کی رات جب نبی کریم علیہ السلام بیت المقدس میں جلوہ گر ہوئے، حضور فرماتے ہیں سارے نبی وہاں موجود تھے. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی وہاں موجود تھے. پتہ چلا سارے نبی زندہ ہیں. سبحان زندہ ہیں تو آئے تھے نا. بے شک مریا بندہ میت مردہ تو قبر سے نا. بے شک میت نو کی لگے کدھرے جاوے یا کدھرے آوے تے جے ہووے نا نبی دا جسم پاک. اللہ تے حضور کی شان بیان فرماندے نے. نبی پاک فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ. اللہ سبحان اللہ. بے ایمان کہندا ہے نہ قبر تے نہ جاؤ شرک ہے. او ذلیلہ تنو مننا یا سونے نبی دی مننا؟ تو کہنا ہے قبر تے نہ جاؤ شرک ہے تے حضور معراج دی رات رب نو ملن گئے تے جاندے جاندے قبر تے بھی تشریف لے. اللہ سبحان مررت بقبر موسیٰ. فرماتے ہیں میں گزرا موسیٰ کی قبر سے. حضور ساڑے پنڈ تے ملا رولا پاندے نے کہ قبراں چ کچھ نہیں، قبراں چ کچھ نہیں، مر گئے مٹی مل گئے، مرن تیرے اگلے پچھلے، مٹی ملن تیرے اگلے پچھلے، ساڑے اگلے بھی زندہ ساڑے پچھلے بھی زندہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار آپ فرماؤ نا موسیٰ 1500 سال پہلے توڑے تو ہوئے تے 1500 سال لنگ گیا تے اونا تے کی بیتی. فرمایا چلا ہوئے کی بیتنی ہے. فرمایا میں اونا دی قبر تو لنگیا نا فضاموں سے اڑدا میں چاہت ماری نا موسیٰ دی قبرے ہوا قائمون یصلی فی قبرہ ہی. فرمایا مرے نہیں پہ سن، وہ کوئی مردے نہیں سن، کوئی میت نہیں سن. سونے نبی نے فرمایا صحیح ترین حدیث وابیا نہ مننے تے جہنم سڑے. حضور نے فرمایا ہوا قائم یصلی فی قبرہ ہی. موسیٰ زندہ تھے، قائم تھے اور صلاۃ پڑھ رہے تھے. اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک. لبیک لبیک یا رسول اللہ. لبیک. میں اپنے استاد محترم کی بات کروں گا، علامہ مشتاق احمد فاروقی قادری رضوی نائب محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے فرمایا ساڑھے مولوی ترجمہ کر دیں ہوا قائم یصلی فی قبرہ ہی کہ موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. سبحان اللہ. یہی ترجمہ ہے. سماتے صحیح ترجمہ ہے، غلط بھی نہیں ہے. فرمایا لیکن میں کوئی اور ترجمہ کر رہا. سارے صاحب نے آکھیا او چشتی تے قادری ملنگ نے آکھیا او ویلا نمازاں دا نہیں سی، او ویلا یار دے استقبال دا سی. موسیٰ 1500 سال تو یار دی اڈیک چ کھڑے سن، قائمون کھڑے سن، یصلی یار اتے درود پہ پڑھ دے سن، درود پڑھ دے سن. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ آئی بات کی؟ قربان. نبی زندہ، بے شک. نبی زندہ، نبی نبی زندہ نبی. بولو زندہ نبی، زندہ نبی، بولو زندہ نبی. زندہ نبی. اور مردے تے نہیں بیٹھے. جیڑا مردہ ہے نہ بولے، جیڑا مردہ ہے نہ بولے، جیڑا زندہ ہے بولے زندہ نبی. زندہ نبی، نبی زندہ نبی، زندہ نبی، نبی زندہ نبی، زندہ نبی. زندہ نبی، نبی زندہ نبی، زندہ نبی، سنو. نبی زندہ نبی. صحابہ کرام نے رسول پاک کو عرض کیا یا رسول اللہ سونے آج جیسے درود پڑھنے تسی سن لیں دیو، سلام عرض کرنے تسی جواب دے دیں دیو. حضور جدو آپ قبر سے چلے جاؤ گے تو سرکار پھر کی ہوئے گا؟ کیونکہ قبر سے جاندیاں تے ہڈیاں کھلر جاندیاں. حضور تسی قبر جاؤ گے تے سرکار پھر درود تے سلام دا کی معاملہ ہوئے گا؟ حضور مسکرائے ہوں گے، مسکرا کے تکیا ہونا. میں صحابہ دا شکریہ ادا کرنا
کہ تاجدارو تہاڈی مہربانی تسی سوال پوچھ کے سنیاں دے سر تے صداقت دا تاج سجا اللہ سبحان اللہ. حضور نے فرمایا جب صحابہ نے یہ سوال کیا یا رسول اللہ جب آپ قبر میں چلے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ قبر میں تو بندہ مر کے جاتا ہے، قبر میں تو میت ہے، قبر میں تو مردہ ہے، پھر میت مردہ مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے، ہڈیاں بکھر جاتی ہیں. عرض کی یا رسول اللہ جب آپ قبر میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ سوال عاشقوں کو چبھتا ہے، لیکن صحابہ کرام نے یہ نشتر ہمیں نہیں بے ایمانوں کو چبھویا واہ واہ سبحان اللہ. کہ بجو سن لو تے تک لو. نبی دا جواب سنو. صحابہ نے عرض کی تھی سونیا قبر سے مر کے بندہ پڑدا ہے تے ہڈیاں بھی کھلر جاندیاں. حضور جدو تسی قبر جاؤ گے تے کی ہوئے گا؟ فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی. اللہ نبی زندہ ہے. زندہ نبی نبی زندہ نبی 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 زندہ نبی. حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا او ہور نے قبراں چ جاندے نے تے مٹی چ مٹی مل جاندی انہاں دی. مٹی چ مٹی ساڑی بھی ملنی بے شک. لیکن اسی کیڑی مٹی چ مٹی ہونا ہے؟ اللہ اعلی حضرت امام احمد رضا دے پرا مولانا حسن رضا نے اے دعا منگی مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی واہ جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو. اللہ یہ محاورت میں نے کہا اسی بھی مٹی چ مٹی ہونا ہے. اے مٹی چو مٹی نہیں جناب وابیاں نے ہونا ہے. ادا کی مطلب ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا. جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. اسی نبی دے عشق چ مٹی ہونا تے جڑا نبی دے عشق چ مٹی ہو جائے، جڑا نبی دی محبت چ مٹی ہو جائے، جڑا نبی دی یاد چ مٹی ہو جائے، جڑا نبی دی طلب چ مٹی ہو جائے، او ہوندا مٹی نبی دے عشق چ. لیکن جیڑی مٹی تے او پیر رکھ چھڑ دو مٹی مٹی نہیں رہندی سونا بن جاندی. اللہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور نے کیا فرمایا؟ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. واہ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. مطلب کیا؟ کہ نبیوں کے جسم شریف تو جسم شریف ہیں، کفن مبارک بھی میلے نہیں ہوتے، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. دلائل الخیرات کی شرح میں امام فاسی لکھتے ہیں کہ جو قرآن پاک کا حافظ ہے اس کا جسم قبر میں سلامت رہتا ہے. جو شہید فی سبیل اللہ ہے اس کا جسم قبر میں سلامت رہتا ہے. اور جو زیادہ زیادہ درود و سلام پڑھنے والا ہے اس کا بدن بھی قبر میں سلامت رہتا ہے. سنیو مبارک تینوں لوگ توڑےچ، حافظ قرآن سچے توڑےچ، شہید فی سبیل اللہ توڑےچ، درود پڑھن والے توڑےچ، سلام پڑھن والے توڑےچ. سبحان اللہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. سونے آقا نے فرمایا زمین جو ہے نبیوں کے جسموں کو کھاتی نہیں. فنبی اللہ حی. اللہ سونے نبی نے فرمایا اللہ دا نبی قبر چ جان تو پہلوں بھی زندہ ہے تے قبر چ جا کے بھی زندہ ہے. اللہ دا نبی زندہ، باقی سارے زندہ تے جڑا نبی الانبیاء، جڑا سید الانبیاء، جڑا فخر آدم، جڑا رشک ابراہیم، جڑا عزت موسیٰ، اللہ جڑا راحت عیسیٰ،
انہاں دی شان کنی ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے، بولو تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تیری تو زندہ ہے واللہ. زندہ ہے واللہ. یہ حضور زندہ ہی تو ہیں جو ان کی امت زندہ ہے. یہ حضور زندہ ہی تو ہیں جو ان کا دین زندہ ہے. حضور جو قرآن لائے وہ قرآن زندہ، حضور جو دین لائے وہ دین زندہ، حضور جو شریعت لائے وہ شریعت زندہ، حضور کی آل زندہ، اصحاب زندہ، امت زندہ. اللہ دی سونے نبی دے صدقے جگ سارا زندہ. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، سبحان اللہ. وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے. سونے صدیق ایک بار نے سانو تکا بھی چھڑیا جی. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا تے ابو بکر نے تکایا. توجہ ہے سبحان اللہ. جی دی توجہ نہیں ہاتھ کھڑا کرے. ہاں سب دی توجہ. جیوں دے رہو. سبحان اللہ. کیا بات. گھر سمجھ آئی ہے. میں کوئی یہ ہو جی تقریر نہیں کی تھی. اللہ. صحیح نہیں. سبحان اللہ. شاہ جی اگلے سال بھی بلاؤ گے. سلامت رہو. سبحان اللہ. شاہ جی بڑے پیارے بندے. سبحان واہ واہ واہ. یہ عالم دین ان سے بھی بڑا پیار. سبحان محدث اعظم کہ در دولت پہ بیٹھ کے انہوں نے حضور کی حدیثیں پڑھی. وہ محدث اعظم رشیا کی طرف سے ایک محدث آئے بریلی شریف، روس کی طرف سے نا سمرقند بخارا، ادھر سے ایک محدث آئے بریلی شریف میں. نورانی چہرہ، خوبصورت داڑھی. محدثین کے چہروں پہ خاص نور ہوتا ہے. ندر اللہ عمران، حضور کی حدیث ہے. آئے کہنے لگے کہ میں نے دارالحدیث کے طلباء میں نام لکھانا ہے، دورہ حدیث میں داخلہ لینا. انہوں نے دیکھا حضرت جی آپ اتنے بزرگ. فرمایا ہاں میں خود شیخ الحدیث ہوں، روس میں میرا مدرسہ ہے، لیکن میں یہاں بریلی میں پڑھنے آیا ہوں، حدیث کا درس لینے آیا ہوں، اور حدیث کا درس بھی میں نے مولانا سردار احمد سے لینا ہے. کہا شیخ الحدیث وہی ہیں. سبحان اللہ. داخلہ لیا. کافی دن پڑھتے رہے. پھر جب واپس جانے لگے تو بریلی شریف کے علماء نے کہا حضرت جی بتائیں تو صحیح راز کیا ہے؟ آپ خود شیخ الحدیث ہیں، عالم ہیں، اتنی دور سے آئے، سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے آپ آئے، راز کیا ہے؟ گل وچ ہو رہے کہ جی وچلی گل دسو. میں وچلی گل اے وے کہ میں خود محدث ہاں، شیخ الحدیث ہاں، مفتی ہاں، محقق ہاں. حضور دی حدیث تے پاروں میں بڑے عرصے تو غور و فکر کر رہا سا. اس حدیث پاک دی معرفت منو نصیب نہیں سی ہو رہی. اس حدیث پاک دے اندر جڑے معرفت دے موتی سن میں چننا چاہنا سا تے میری رسائی نہیں سی ہوندی. تے ایک رات منو حضور دی زیارت ہوئی. ایک رات مینو حضور دی اللہ کرے کدی اسی بھی آکھیے ایک رات مینو حضور دی زیارت. سبحان اللہ. سبحان. اچھا اے مزہ سارا سیج والے نے لینا، یہ تسی لینا گئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آکھو ایک رات مینو حضور دی زیارت زیارت ہو. آمین. ایک رات مینو حضور دی زیارت ہوئے. انشاءاللہ دن آئے گا اسی آکھاں گے ایک رات مینو حضور دی زیارت. زیارت ہوئے. وہ محدث فرماتے ہیں مجھے حضور کی زیارت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. میں عرض کی تھی سونیا تہاڈی حدیث شریف ہے تے مطلب سمجھ نہیں آ رہے. یہ نہیں کہ ان کو کوئی عربی نہیں آتی تھی، وہ محدث تھے. مطلب اندر کے جو معانی ہیں معرفت کے موتی. حضور چاہتے تو اپنی حدیث پاک کا مطلب خود ارشاد فرما سکتے تھے. حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا جا بریلی چ مولوی سردار احمد کول. سبحان اللہ. بریلی چ مولوی سردار احمد کول جا، او تینو میری حدیث دا مطلب سمجھائے. یہ ہے محدث اعظم. اور یہ فیض محدث اعظم کو کس سے ملا؟ امام احمد رضا سے. سبحان اللہ. شاہ جی ان کی بھی ایک بات سنا دو. میاں شیر محمد صاحب شرک پوری، میاں شیر محمد صاحب شرک پوری اپنے زمانے کے کتب ہیں. نقشبندی سلسلہ کریمہ کے اپنے دور کے بہت بڑے امام ہیں، کتب ہیں. اللہ. وہ فرماتے ہیں مجھے ایک رات غوث پاک کی زیارت ہوئی. اللہ.
چلو اے بھی آکھیے مجھے ایک رات غوث پاک کی زیارت ہوئی. آمین سبحان اللہ. میاں شیر محمد مشرف پوری فرماتے ہیں مجھے غوث پاک کی زیارت ہوئی. میں عرض کی تھی سونیا پیرا دستگیرہ توڑا ارشاد ہے کہ ہر زمانے توڑا نائب ہوندہ ہے. تو سرکار اے زمانے توڑا نائب کون ہے؟ میاں شیر محمد مشرف پوری فرماندے نے غوث پاک نے فرمایا شیر محمد اے زمانے میرا نائب بریلی دا مولوی احمد رضا. اللہ سبحان بریلی دا مولوی احمد رضا. اسی لیے تو امام احمد رضا نے سہارنپور تھانہ بھون نانوتا دیوبند دلی نجد تک سارے گستاخوں بیدووں کو للکار کر کہا رضا کے سامنے کی تاب کس میں؟ رضا کے سامنے کی تاب کس میں؟ فلک وار اس پہ تیرا ذل ہے یا غوث. میاں شیر محمد فرماتے ہیں جب میں نے یہ بات اعلیٰ حضرت غوث پاک کی زبان سے اعلیٰ حضرت کے بارے سنی فرماتے میری آنکھ کھلی تو میں نے اسی وقت بریلی شریف کا سفر شروع کیا. بریلی شریف پہنچا بڑا طویل واقعہ یہ تفصیل سے پھر کبھی سناؤں گا. اعلیٰ حضرت کے پاس گئے وہاں ان کے مدرسے میں بیٹھے ان کے درس میں بیٹھے ان کی بزم افتاح میں بیٹھے واپس آئے. لاہور کے شرک پور شریف کے علماء آئے شیخ بورے کے دائیں بائیں کے استقبال کیا. حضور آپ اتنے دن کے بعد آئے بریلی شریف حاضر ہوئے خاص بات بتائیں. فرمایا ساری گلہ خاص نے. کیڑی سن دیو؟ فرمایا خاص الخاص. فرمایا سنو میاں شیر محمد فرماتے ہیں میں نے مولانا احمد رضا کے درس حدیث میں بیٹھ کر دیکھا کہ مولانا احمد رضا جب حضور کی حدیث پڑھتے ہیں تو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں سبحان اللہ پھر مسکراتے ہیں سبحان اللہ. پھر کہتے ہیں لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا میرا ہے یہ جملہ میرا ہے اور یہ مرادی تفسیر مرادی میں نے کی ہے. حضور نو تک کے لبیک ہی دے آخنا ہے. اور فیض آباد خالی تکیا بھی نہیں سی تے ہک تے گولیاں پیاں لگ دیا سن تے لبیک دے نعرے بے وجہ سن. سبحان اللہ تے جدو تکیا ہونا تے کی حال ہویا ہونا انہیں مانا. اٹھا بخاری شریف تنو بخار ہے تیرا بخار لاما زلیلہ بخاری شریف پڑھ. ابو ہریرہ فرماندے نے میں بڑے دنوں دا پکھا صحابہ صفہ بھی سارے پکھے اللہ لیکن اسی بیٹھے ہیں حضور دے در تے کیونکہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو. بگڑی بنی تو حضور کے در پہ بنی نا. فرماتے ہیں حضور نے واضح یا باہر ابو ہریرہ کو پیار سے باہر کا ترخیم شفقت سے. ماں بھی جدو بال تے پیار آوے نا تے کی کہندی ہے میرے پترا چنا میری جیند میری جان. اللہ تے حضور دے اس فرمان دا بھی یہی مطلب ہے میرے چنا ابو ہریرہ اللہ میرے بچیا او مٹھیا. اللہ عرض کی لبیک یا رسول اللہ. اور یہ حدیث میں یہ میرا مرادی معنی نہیں ہے. فرمایا اباہر سونے ابو ہریرہ اوتھی اچھل کے آکھیا لبیک یا رسول اللہ. بھائی من کہنے کتھے لکھیا ہے پھر بھائی مانے آخدے نے کتھے لکھیا ہے بے وقوف آخدے نے سیاسی ہے. حالیہ بے وقوف نے بے وقوفی دی معافی ہے بھائی مانی دی معافی تے بے وقوفی تو آجو عشق دے پلے. حضور دانا سیاسی کہہ کے توہین کر دیو. بابا جی خادم رضوی نے فرمایا چل سیاسی بھی ہے تے حضور دے نا تے سیاست کرنی ہے. فرمایا یا باہر چنا ابو ہریرہ عرض کی لبیک یا رسول اللہ. فرمایا ادھر آؤ. جی حضور یہ دودھ کا پیالہ پکڑو لبیک لے جاؤ اور ان سب کو پلاؤ. اللہ ابو ہریرہ آخدے نے میں دل چ سوچیا سونیا پکھا تے میں آپ ہی بتھیرا ہوں اے پیالہ اکے پین والے 70 نے تے منو لبے گا کی. فرماندے نے حضور دا حکم سی میں گیا پیالہ دیتا ایک نے ڈیک لا کے پیتا 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 میں تاکنا میں کدو
لے تو تے میں داتا صاحب دا لنگر کرو اسی روٹی کھا کے جائیے داتا صاحب دا لنگر پہ ونڈ دو تے سیلینس نہیں لگ جاندے بے شک وہ کوئی پوچھے بھوکے ہو او نہیں ہو میری جیب 10,000 روپیہ ہے کروں میں 6 ٹائم کھانا تو اتھے کیوں لنگر لگے ہیں لینے لگے ہیں چلیا داتا دا لنگر ہے اللہ داتا دا لنگر ہے جے داتا دے لنگر واسے لینے لگیا جا سکتا ہے تو لنگر بھی محمد آئے اللہ سبحان اللہ تے ہتھوں بھی سونے محمد دے آیا صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فرماتے ہیں ایک نے پیا دوسرے نے پیا تیسرے نے پیا چوتھے پانچویں چھٹے 70 دے 70 راج راج کے پی گئے میں تکیا دودھ ہونے دا ہونا اللہ حضور کا ہاتھ لگاؤ تو چیز میں کمی آ جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے واہ کیا بات فرماتے ہیں سب نے پی لیا میں پیالہ لے کے حضور کی بارگاہ فرمایا ابو ہریرہ عرض کی لبیک یا رسول اللہ یہی لفظ ہے لبیک لفظ ہے صحابہ نو حضور نے صحابہ نو دودھ پیانا ہوندا تے صحابہ لبیک آکھ دے تے حضور نے صحابہ نو میدان جنگ لے کے جانا ہوندا تد بھی لبیک آکھ دے اللہ سبحان اللہ لبیک یا رسول اللہ فرمایا چل پھر تو پی لے وہ تو پہلے انتظار میں تھے فرماتے میں نے پیالہ پکڑا بسم اللہ شریف پڑھی بڑھیک علاقے میں خوب 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 پیتا صحابی میں بتھیرا بادو لیتا پھر پیتا حضور نو واپس کیتا حضور میں ہور پی فرماتے میں پھر پیتا فرمایا راج کے پیتا حضور نو واپس کیتا فرمایا ہور پی اس حدیث کو دیکھ کر تو حسن میاں نے کہا نا آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا اللہ خود بھیک دیں اور خود کہیں فرماتے ہیں میں پیتا گیا میں نے پھر کہا حضور پی لیا فرمایا ہور پی یہ ہے در مصطفیٰ کی عطائیں یہ ہے میرے نبی کی عطائیں یہ ہے میرے نبی کی سخائیں واہ اعلیٰ حضرت بھی پاس کھڑے تھے نا اعلیٰ حضرت کی روح کھڑی تھی اس لیے ابو ہریرہ کے قدم چوم کے کہنے لگی کیوں جناب ابو ہریرہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جامشی جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا اللہ یعنی حضور نے انا پیایا اور پی کے حضور ہن نہیں پیتا جاتا سقان الحب کا ساتھ الوصالی فقلت لخمرتی نحوی تعالی یہ وہی فیض ہے کیا بات ہو رہی تھی میاں شیر محمد صاحب فرماتے ہیں میں نے دیکھا امام احمد رضا حدیث پڑھتے ہیں آسمان کی طرف دیکھ کے مسکراتے ہیں پھر مطلب سمجھاتے ہیں لبیک یا وہ کہتے ہیں لبیک یا رسول فرماتے ہیں ایک بار ہویا 2 بار ہویا 3 بار ہویا میں کہتے مولانا دا معمول ہے چلو میں بھی تے تکاں اتے تک دے کنوں سبحان اللہ فرماتے ہیں چوتھی بار جب تکیا نا امام احمد رضا نے میں بھی فٹافٹ اپنی اکھیاں دی اکھیاں دے پیچھے لا لیا شیر محمد فرماندے نے اکھیاں دے پیچھے اکھیاں لائیاں اوے احمد رضا دی اکھیاں نے شیر محمد دیاں دی اکھیاں دے پیچھے تے بیت اللہ جب امام احمد رضا گئے تے فرمان لگے غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھ اللہ نعرہ تکبیر سبحان اللہ شیر محمد فرماتے ہیں میں احمد رضا دیاں اکھیاں دے پیچھے اکھیاں لائیاں تے بیت اللہ نے اتھوں صد ماری واج ماری شیر محمد صرف تسی نہیں اپنی اکھیاں دے پیچھے لاندے میں بیت اللہ بھی نہیں اکھیاں دے پیچھے اکھیاں لانا پیا کہ نا اکھیاں چ ماں زاغ والیاں اکھاں دا جلوہ وسدا غور سے سنت رضا کعبے سے آتی ہے آلہ حضرت اپنی تنسن کہ فٹافٹ میں طواف ودا کراں تے دوڑ کے جاواں تے نبی دے بوے تے بہ جاواں فرماتے میں تے اپنی چھیتی سا میں اپنی تنوں سے لگ گیا فٹافٹ طواف کرا تے نٹھا مدینے وال
آل حضرت کا روٹورے سرکار کدھر دا ارادہ فرمایا مدینے دا. ریل گڈی چ بیٹھے بمبئی وال ٹرے حضور کدھر دا مدینہ. بمبئی اترے اسٹیشن تو باہر آئے ٹانگے چ بیٹھے حضور کدھر ارادہ مدینے دا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بحری جہاز سے اپڑے بحری جہاز چڑھے حضور کدھر فرمایا مدینے. بحری جہاز دا رخ سی جدہ وال. بحری جہاز جدہ اپڑیا آل حضرت کو پوچھا سرکار کدھر فرمایا مدینے. جدے اترے پوچھا احمد رضا کدھر فرمایا مدینے. جدے تو اونٹاں دے بیٹھے مکے وال ٹرے کس نے پوچھا حضور کدھر فرمایا مدینے. مدینے پڑ گئے پوچھا حضور کدھر فرمایا مدینے. بیت اللہ گئے حضور کدھر فرمایا مدینے. بیت اللہ دا طواف پہ کر دینے سرکار کدھر دا ارادہ فرمایا مدینے دا. میدان عرفات چپڑے وقوف عرفات کیتا حضور کدھر فرمایا مدینے. اگلے دیہاڑے صبح سویرے مزدلفے دا وقوف کیتا حضور کدھر دا ارادہ فرمایا مدینے دا. مینا چپڑے سرکار کدھر فرمایا مدینے. عرض کیتی سونے سمجھ نہیں آئی. بریلی تو لے کے جدہ جدے تو لے کے مکہ مکے تو لے کے بیت اللہ تو لے کے عرفات تو مزدلفہ تو مینا ہر پاسے تسی مدینہ پہ کر دیو. پہنچے مکے کیتا طواف آئے عرفات لیکن آخ دیو مدینہ فرمایا چلیا گل یہ ہوئی ہے اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. اصل مراد حاضری پاک در کی ہے. کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا. کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا. پوچھا تھا جس نے ہم سے کہ نہضت کدھر کی. سبحان اللہ. میاں شیر محمد فرماتے ہیں میں نے بھی امام احمد رضا کی آنکھوں کا تعاقب کیا. پلا تکا تسی کی تک نے فرمایا جو میں تکے آتے میں صدقے واری گیا. سرکار کی تکے فرمایا جن بھی وار چھڑی کلیجہ بھی وار چھڑے آرو بھی وار چھڑی. حضور تکیا کی فرمایا او تکیا کہ جگ سارا او ایک چلکتے قربان کر دیاں تے تھوڑا جنتاں ایک چلکتے قربان کر دیاں تے تھوڑا. حضور کی تکیا فرمایا تکیا ختم نبوت دا تخت وچھیا ہے. اللہ سبحان تے اللہ. تاجدار ختم نبوت بیٹھا ہے تے احمد رضا نو تاجدار ختم نبوت فرما رہے ہیں احمد رضا حدیث میری ہے دس میرے غلاماں نو ادا مطلب دس میرے غلاماں نو. بات سمجھ آئی ہے. سبحان اللہ کیا بات. جی حضور کی عظمت حضور کی رفعت حضور کی شان و شوکت. اعلی حضرت امام احمد رضا حضور کی ختم نبوت کی شانیں بیان کرتے کرتے ایک حدیث لکھتے ہیں کہ پوری خلق جو ہے حضور کے در پہ آئے گی اور منظر کیا ہوگا. حدیث پاک میں اعلی حضرت نے بیان کیا حضور کی حدیث پاک میں منظر دکھایا ہمیں. فیاتون محمدن صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبی ولی رسول امتی سب حضور دے بوئے تے آن گے حشر دیاڑے. فیقولون تے آکھن گے انت خاتم النبیین یا رسول اللہ. یعنی سارے نبی رسول ولی فرشتے امتی حشر دیاڑے حضور دے قدمچ کھلو کے نعرہ کی لان گے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. او تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت. سبحان اللہ. لبیک یا لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک